السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو سال 2017 کی بات ہے، جب میں نے ایک آرٹیکل کے ذریعہ یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہندوستان مسلم جینوسائیڈ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تب شاید میری باتوں میں اتنا وزن نہیں تھا، اس لیے چند ایک اردو اخبارات کے علاوہ کسی نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ اب انٹرنیشنل جینوسائیڈ واچ نامی تنظیم کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے شبہات کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جینوسائیڈ کے لیے جن 10 اسٹیج کی نشاندہی کی گئی ہے، ان میں سے 8 اسٹیج آلریڈی انڈیا میں پائے جا چکے ہیں۔ کلاسیفیکیشن یعنی درجہ بندی، اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسانوں کو ذات، دھرم، نیچ اونچ اور علاقائیت میں تقسیم کر کے دیکھنا، جو ہندوستان میں اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اسی کو اپنی شناخت سمجھتے ہیں۔ خاص کر مسلمانوں اور دلتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ سمبلائزیشن یعنی علامت بندی، جیسے کسی انسان کی اس کے کپڑوں سے پہچان کرنا۔ ڈسکریمنیشن یعنی بھید بھاؤ۔ اب یہ مت کہیے گا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ثبوت چاہیے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ آج ہم سب لوگ کنڈی کلا کے اس پوتر بھومی پر سنکلپ لیتے ہیں کہ شپث لیتے ہیں کہ آج سے ہم ہندو کسی بھی مسلمان دکاندار سے کسی بھی پرکار کا سامان کا خریدی بکری نہیں کریں گے۔ آج سے ہم ہندو کسی مسلمان ویکتی کو اپنی زمین لیج میں یا بکری نہیں کریں گے۔ اگر کسی ویکتی کے پاس زمین لیج میں دیا ہوا ہے، اس کی تتکال واپسی کرائیں گے۔ آج سے ہم ہندو مسلمانوں کے ہاں مزدوری ایوم انیہ کاریہ کے لیے نہیں جائیں گے۔ جو پھیری والے ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، ہمارے چھیتر میں آتے ہیں، گاؤں میں ان کا جانچ اپرانت یدی ہندو ہے تبھی خریدی کریں گے، انیتھا نہیں خریدیں گے۔ ڈی ہیومنائزیشن مطلب غیر انسانی سلوک کرنا۔ آپ چاہیں تو ماب لنچنگ کو اس کا الٹرنیٹ سمجھ سکتے ہیں۔ آرگنائزیشن اپنے لوگوں کو منظم کرنا، جیسے دھرم سنسد کے نام پر مسلمانوں کے خلاف شدت پسند ہندوؤں کو اکسانا اور انہیں منظم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ RSS، بجرنگ دل اور اس کی ہم خیال تنظیموں کی منصوبہ بندی آپ کے سامنے ہے۔ پولرائزیشن یعنی نفرت کو بڑھاوا دینا۔ ہندوستانی مین اسٹریم میڈیا کا مسلم مخالف پروپیگنڈا اور دا کشمیر فائل جیسی فلم اس کی بہتر مثال کہی جا سکتی ہے۔ پریپریشن یعنی تیاری کرنا۔ RSS اور اس کی ذیلی تنظیموں کی یہ تصاویر دیکھ لیں، جینوسائیڈ پریپریشن کو سمجھانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑے گی۔ پرسیکیوشن یعنی ظلم اور زیادتی کرنا۔ شاید ہی ہندوستان کا کوئی ایسا کونا ہو جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کی جاتی ہو، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں مزید معلومات دینے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی یہ تصویریں دیکھ لیجئے۔ ان میں سے ایک اردو نام والا آدمی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، جبکہ دوسرا ایک بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر بن چکا ہے۔ حالانکہ ان دونوں پر الزام سیم تھے۔ ایکسٹرمنیشن یعنی خاتمہ، یہ مرحلہ بھی اب بہت دور نہیں ہے۔ ملک میں 50,000 سے زائد مسلم کش فسادات کے ساتھ ساتھ مظفر نگر گجرات اور دہلی فرقہ وارانہ فسادات کو اس کا ٹریلر سمجھا جا سکتا۔ ڈینائل یعنی ثبوتوں کو مٹا دینا، اس کا تجربہ بھی ہندوستان میں کیا جا چکا ہے۔ آزادی سے لے کر اب تک کسی بھی مسلم کش فسادات کے لیے کسی کو قرار واقعی سزا نہیں ملی۔ بابری مسجد کے سارے گنہگار ثبوتوں کے ابھاؤ میں باعزت بری کر دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب مظفر نگر اور گجرات کے قاتلوں کے 4 چاند لگ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی مسلم نسل کشی میں اگر کوئی چیز باقی ہے تو ملک میں ہم جیسے لوگوں کا ضمیر ہے، جو لوگوں کو وقت رہتے بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے خلاف تنگ ہوتے گھیرے کا احساس تو ہے،
لیکن سچائی قبول کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کر لیتے، یقین مانیے آپ اپنے خلاف کسی بھی مہم کا سدباب نہیں کر سکتے۔ دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ نہ تو کسی قوم کی نسل کشی چند لمحوں میں ممکن ہے اور نہ ہی اس سے نجات۔ اگر 100 سال RSS کو اپنے پلان کے نفاذ میں لگ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دفاع بھی آسانی سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ RSS نے ملک کے سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ہی یہ سب کچھ انجام دیا ہے، لہٰذا ملک کے اسی سسٹم کا حصہ بن کر اس سازش کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس سسٹم کا حصہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان تعلیمی اور معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم کریں، ساتھ ہی اپنی ایک آزاد اور خود مختار سیاسی طاقت بھی بنائیں۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی مسلمان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے ہرگز باز نہیں آئیں گے۔ رہی بات سیاست کی تو غلامی سے اوپر کی یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال میں نے حقیقت بیان کر دی ہے، اب آگے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ شکریہ۔